نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث نمبر 1284 میں اپنی امت کو میت کے لواحقین کے پاس جا کر ایک دعائیہ کلمات پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ وہ کون سے ایسے کلمات تھے؟ کس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ادا کرنے کو کہے اور اپنی امت کو بھی تلقین فرمائی؟ یہ دعا بخاری شریف میں آپ کو ملے گی 1284 حدیث نمبر میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام کہلوا بھیجا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا مرنے کے قریب ہے، لہٰذا آپ میرے پاس تشریف لائیے اور دعائیہ کلمات کوئی سنائیے اور کہیے اور کوئی سکھلائیے ہمیں اور بتلا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سلام بھجوایا اور یہ کلمات ادا کرنے کا کہا۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ یہ ہیں: ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ یہ کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی کسی میت کے لواحقین کے پاس جاتا ہے اور یہ کلمات ادا کرتا ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی ہے جو اس نے لے لی، اور اللہ ہی کا ہے، ہر چیز اللہ ہی کی ہے جو اس نے انسان کو دی اور اس نے اس سے لے لی۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس نے کائنات کو بنایا ہے، چلایا ہے، کائنات کو چلا رہا ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے۔ اس نے تو عارضی طور پر یہ چیز ہمیں دی اور لے لیتا ہے۔ آقا نامدار سے سب نے فرمایا کہ ہر چیز کی قدرت اور اس کا مالک اللہ ہے۔ ہر ایک چیز کا وقت اس اللہ کے پاس مقررہ وقت موجود ہے، اس وقت اس نے اپنی وہ چیز لے لینی ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور ثواب کا یقین رکھو۔ یہ دعا ہمیں چاہیے کہ میت کے لواحقین کے پاس جا کر پڑھے۔ آج کل اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کہہ دیتے ہیں بس یہ اللہ کا حکم، بس یہ اللہ کا حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے ہر کام میں، کون سا ہمارا چلتا ہے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ الفاظ ہم یاد کر لیں اور یہ دعا دینے چاہیے میت کے لواحقین کے پاس ان کی تعزیت کرتے وقت۔ وہاں جا کر اللہ کا حکم کہہ کے دنیا کی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کوئی دولت کی باتیں کر رہا ہے، کوئی زمینوں کی باتیں کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ تعزیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سبق نہیں دیا اس انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ میت کے لواحقین کے پاس جا کر یہ کلمات ادا کرو: ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ یہ یقیناً اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لی، اور ہر چیز اللہ ہی کی ہے جو اس نے دی ہے، اور ہر ایک چیز کا وقت مقررہ وہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ جب وہ وقت آئے گا اللہ نے وہ چیز ہم سے لے لینی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔